السلام علیکم، پردیس کی بیٹھک میں ویلکم۔ اور آج ہم بات کریں گے عاشق بھائی کے ساتھ ممکنات کے بارے میں۔ یار پہلے تو یہ بتائیں کہ ممکنات کیا بات کرنے لگے ہیں یار؟ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی آج ٹاپک کی، تھوڑا سا نا ہمیں ایکسپلین کریں یار۔ مزے کی بات ہے کہ میں نے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کو بھی ٹاپک کا بتایا نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کا تعلق ہے سائنس اور ٹیکنالوجی سے۔ اور کل ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک انکل مل گئے مجھے نا، تو وہ کچھ ڈسکشن ان کی جاری ہوگی، تو بات ہو رہی تھی علم کے پہلو پر۔ جو علم ہوتا ہے نا وہ دو طرح کا ہے۔ ایک علم جو ہے وہ اوبویسلی دنیاوی علم ہے جو کہ انسان حاصل کرتا ہے ود ایکسپیرینس، ٹھیک ہے؟ آپ 25 سال کے ہو تو آپ کے پاس جو آپ کا لائف کا ٹائم اسپیم ہے، یعنی کہ جب آپ کی بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ کے پاس وہ ایکسپیرینس ہے۔ آپ 50 سال کے ہو تو آپ کے پاس زیادہ ایکسپیرینس ہے، 100 سال کے ہو تو آپ کے پاس اس سے زیادہ ایکسپیرینس ہے، بیکاز آپ نے چیزیں آبزرو کی ہیں اور آبزرو کرنے کے بعد آپ نے وہ علم حاصل کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بڑوں کا تجربہ چھوٹوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا جو علم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس کو ہم دینی علم کہہ لیں یا آسمانی علم کہہ لیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے وحی کی صورت میں، فرشتوں کی صورت میں، قرآن مجید کی صورت میں، آسمانی جتنے بھی کتاب ہیں ان کی صورت میں، پیغمبروں کے تھرو کے ذریعے جو ہے نا انسانوں تک پہنچایا ہے وہی۔ یار کیوریاسٹی بن رہی ہے مجھے، کیا جو ہم بات کیا کرنے لگے ہیں۔ اب دیکھیں، اور یہ بڑی ریلیٹ کرتی ہے بات۔ اب بات آ جاتی ہے کہ جو ایکسپیرینس والا علم ہے، اب دنیا جو بنی ہے، جو وجود میں آئی ہے، وہ 4.8 بلین ایئرز اگو، ایسی بات ہے۔ اور جب وہ وجود میں آئی ہے تو سب سے پہلے اس دنیا میں کون رہتے رہے ہیں؟ جنات، ٹھیک ہے؟ بالکل، اللہ نے جنات کو پہلے بنایا۔ جنات کو پہلے بتایا۔ جو شیطان ہے، سیٹن جو ہے، وہ پہلے عزازیل ایک جنی تھا۔ تو یار پھر جنات کا تجربہ پھر یہاں دنیاوی علم کا زیادہ ہو گیا ہمارے سے، تو پھر ہاں اسی کی طرف میں آ رہا ہوں۔ اب میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف۔ عزازیل جو ہے اس کے پاس بہت زیادہ علم تھا، یہ سب مانتے ہیں، آلموسٹ آپ جتنے مذاہب کو لے لیں وہ کہتے ہیں کہ اوبویسلی اس کے پاس جو علم تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ اب جنات کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دینی علم تو دیا نہیں، ان ٹرمز لائک ان کے اوپر کوئی وحی نہیں بھیجی، ان کے اوپر کوئی کتاب نہیں بھیجی۔ ان کو جو بھی دینی علم ملا ہے وہ تھرو پروفٹ ملا ہے، پیغمبروں کے تھرو ملا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ جو انہوں نے جنات کو سکھایا ہے وہ سیکھیں وہاں سے، مطلب جو پروفٹس انسانوں پہ آئے ہیں ان کے تھرو، مطلب ہاں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پیغمبر ہیں، آخری نبی ہیں، اور وہ انسانیت کے لیے بھی ہے، ساری مخلوق کے لیے نا، جنات کے لیے، ان کے لیے تو سب کے لیے۔ اب جو جنات ہے ان کا کام کیا تھا؟ پہلے ان کا کام یہی تھا کہ وہ دنیاوی کاموں میں بہت آگے تھے، ان کے پاس جو سٹرکچر ہے، یعنی کہ جو بلڈنگ کا جو علم ہے، ٹھیک ہے، اس میں وہ مہارت رکھتے تھے۔ سو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم دیکھ لیں پہلے سے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے یا حضرت داؤد علیہ السلام؟ سلیمان علیہ السلام، جن کے پاس جنات تھے، اور انہوں نے کتنے بڑے بڑے محل ان کے تھرو کھڑے کیے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جن کی مسٹری آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے بن گئے تھے۔ تو وہ سارا علم جنات کے پاس تھا، وہ کیسا ہے؟ ان کے تجربے کے تھرو ہوتا رہا ہے، وہ ٹرانسفر ہوتا رہا ہے۔ تو جو بحث آج کل چھڑی ہوئی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ بڑی عام ہو رہی ہے، اور اس میں کہتے ہیں نا سائنس از اے وے ٹو پروو اسلام، تو یہ بھی ایک اسلام کو پروو کرنے کا طریقہ ہی ہے نا۔ اینی ہاؤ، تو اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جو جنات ہیں، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، کہ جو وہ انسانوں سے پہلے زمین پہ رہتے رہے ہیں، ان کے پاس جو زمین کا جو نالج ہے، جو فزکس سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ اسٹرکچرل ہے، جو کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے، وہ انسانوں کے بنسبت بہت پرانا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں دنیا کو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے دنیا کیا تھی، اب کیا ہو گئی ہے؟ تو امیجن اگر جنات کی بجائے یہ انسان ہوتے جو کہ 4.8 بلین ایئرز اگو دنیا میں رہ رہے ہیں،
تو اب تک دنیا کی کیا حالت ہوتی ہے؟ یار وہ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں تو اسی طرح میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ جو یار احرام مصر ہیں ٹھیک ہے تو اس بارے میں بھی ابھی تک لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے کہ اتنے ہیوی سٹونز کیسے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ مطلب وہ سارا جنات کا جو نالج ہے ہاں وہ کرتے رہے نا, ہیلپ کرتے رہے. اب یہ کہا جا رہا ہے انٹرسٹنگلی کہ جو کچھ تھیوریز ڈیولپ ہو رہی ہیں. ایک تھیوری یہ ہے جو کہ نان مسلمس کی تھیوری ہے, اور جو کہ میں دو مہینے پہلے ہم آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, ہم ڈسکشن کر رہے تھے. وہ میرے ساتھ ایک رومینین لڑکا ہے جو کہ کرسچن بیلیفز پہ بڑا اس کا انعقاد ہے. تو وہ اچانک ہم بات کر رہے تھے. ہم انجینئرز ہیں ٹھیک ہے, ہمیں پتہ ہے ٹیکنالوجی کا کیا ہوا. جب میں نے اپنی ڈگری حاصل کی ہے اس ٹائم یہ جو جی ایس ایم ہے اس کی ٹیکنالوجی بڑی نیو تھی ٹھیک ہے نا. یہ اے ڈی ایس ایل لائنز ہو گئیں, یعنی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ 2008 کی بات آپ کر لیں, وہاں پہ جو ہے یہ ہمارے پاس وہ انٹرنیٹ جب وہ آپ کنیکٹ کرتے تھے تو آپ کے پاس ایک کارڈ ہوتا تھا, آپ وہ کارڈ نمبر کو وہ ڈائل ہوتا ٹو 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 اور وہ جا کے کہیں پہ آپ کو. ہاں نا یار وہ چوکا چھکا ایسے جس کی قسمت اچھی ہوتی تھی 35 کی ایک اسپیڈ آ جاتی تھی اس کی. دیر وی گو 56 کلو بٹس پر سیکنڈ 56 کلو بٹ پر سیکنڈ, یہ آپ کی اچھی اسپیڈ تصور ہوتی تھی. اب 2008 سے اب آپ لے لیں تقریباً یعنی کہ 10 کچھ ہی سال ہوئے نا, جسٹ لٹل اوور 10 ایئرز ہوئے ہیں. ٹیکنالوجی میں اتنا بڑا چینج آ چکا ہے کہ اگر آپ اس کو دیکھیں فرام ہیومن پرسپیکٹو, فرام دا نالج آف ہیومن پرسپیکٹو آپ دیکھیں اتنا بڑا چینج پہلے کیوں نہیں آیا. اچھا یار آپ کی بات پھر میں دوبارہ کاٹ رہا ہوں یار, سوری یار. نہیں اب دیکھیں نا یار وہ چھوٹے ہوتے تھے ہم 90s کی, ارلی 90s کی اگر آپ بات کر لیں تو ارلی 90s کے اندر جیسے کہ بہت کم گھروں کے اندر ٹیلی فون ہوتا تھا ٹھیک ہے, بالکل, مطلب انٹرنیٹ کا تو کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب ہم 2000s میں ٹھیک ہے 2006-7 کے اندر میڈیکل کالج پڑھ رہے تھے تو اس وقت کیبل نیٹ آیا ٹھیک ہے. بعد میں جو کیبل نیٹ بھی آیا تو لوگوں کو کہتے تھے یار بہت زیادہ فاسٹ انٹرنیٹ ہے, اور اس کے اندر بھی ہم لوگ کو یاد ہے کہ ہم اس ٹائم ٹورنٹ لگا کے فلمیں ڈاؤن لوڈ کیا کرتے تھے. بالکل, جس کے گھر 1 MB اسپیڈ آ گئی وہ تو. اور ٹورنٹ کے اوپر جب ہم فلم لگاتے ہوتے تھے تو ہم لوگ کالج سے آ کے فلم لگاتے تھے کہ یار اگلے دن صبح تک نا فلم ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. لیکن اب یار فلم آپ ڈاؤن لوڈ پہ لگائیں یار, مطلب وہ آپ کو ود ان 2-3 منٹس تک پوری فلم ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. ڈیفینیٹلی دیر از اے ہیوج ڈفرنس ان ٹیکنالوجی. ایسے ہی ہے نا. اور آپ یہ بھی سوچیں نا ڈاکٹر صاحب کہ 1945 سے لے کے 2006 تک کیا ہوتا رہا, کچھ بھی نہیں, کتنا ڈفرنس آیا. نتھنگ. اگر آپ وہ لے لیں 2006-8 کا پیریڈ لے لیں ٹو 2024, واٹ اے ہیوج ڈفرنس. اگر اسی ریشو سے ٹیکنالوجی نے ایڈوانس کرنا تھا تو پہلے ہو جانی چاہیے تھی نا. اب تو دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ اس ٹائم سے لے کے اب تک تو صرف بلیک اینڈ وائٹ سے کلر ٹی وی ہوا 50 سال کے اندر 60 سال میں ایسے ہی ہے. اور لیکن اب واقعی یار تو تھیوریز آر, تو وہ جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے کیونکہ ہم خود انجینئرز ہیں ٹھیک ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ جب آپ کا ڈاٹا ٹریول کرتا ہے وہ کن کمپلیکس مشینری کے تھرو جاتا ہے. آپ کے سوئچز ہوتے ہیں, آپ کے روٹرز ہوتے ہیں, آپ کی جو ٹیکنالوجی اس کے پیچھے رن ہو رہی ہے. آپ فورگیٹ اباؤٹ دا سافٹ ویئر پارٹ آف اٹ, وہ تو ایک الگ کہانی ہے. ٹیک دا ہارڈ ویئر پارٹ آف اٹ, اس کو بنانا, اس میں اس کی یعنی کہ ایک چیز کو ڈیزائن کرنا. آپ فزیکلی ایک چیز کو ڈیزائن کر رہے ہیں تو اتنا کمپلیکس ڈیزائن ود ان 10 to 12 years آف دس اسپیم, اٹس لائک اٹ لکس لائک کمپلیٹلی امپاسبل. اب یہ دیکھیں, یہ میں اس کو نہیں کہہ رہا کہ یہی ہوا ہے, آئی ایم جسٹ گیونگ یو پاسبلٹی, ممکنات میں سے ہے ٹھیک ہے. سو دا پاسبلٹیز, اس کی جو تھیوری تھی, جو میرا دوست تھا وہ کہتا ہے کہ دیر ہیز بین اے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بٹوین ہیومن اینڈ ایلینز, کہ ایلینز نے آ کے کچھ ایئرز میں ایلین اور ہیومن بینگز کے آپس میں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کا معاہدہ ہوا ہے. اینڈ دے ٹرانسفر دس بگ ٹیکنالوجی ٹو ہیومن بینگ, اور آل آف اے سڈن ہم وہ 56 کلو بٹ پر سیکنڈ سے لے کے اب کیا کہتے ہیں, یہ میرے گھر 500 لگا ہوا ہے, MBPS لگا ہوا ہے, 1 گیگا بائٹ 100 گیگا بٹ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے نا. ہمارے پاس ہائی کیپیسٹی نیٹ ورکس لگے ہوئے ہیں جو کہ 100 گیگ کی آپ کو وہ دے رہے ہوتے ہیں, اسپیڈ دے رہی ہوتی ہیں, جو بزنسز ہیں ان کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں, لائنس چل رہی ہیں. سو ہز تھیوری واز کہ بھائی, اس ٹائم میں ہنس پڑا, اس ٹائم میں نے اس کو ہنس کے کروایا کہ یار نائٹ شفٹ ہے, لگتا ہے کہ تجھے تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے. بٹ اینی ہاؤ, جب ہماری کل انکلس کے ساتھ اب ڈسکشن ہو رہی ہے,
وہ اس بات کو, وہ دینی بندے ہیں, ان کو بہت زیادہ علم ہے دین کا. اب وہ اس بات کو لے کے, اب اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کی طرف آ رہا ہوں. وہ انکل کو اس ڈسکشن کا کوئی علم نہیں جو نہیں, یہ تو میں اس سے ریلیٹ کر کے نا مجھے وہ چیز سمجھ آنے لگی. اب مجھے اس لڑکی کی بات کا بھی, یعنی کہ مجھے یو فیل ہو رہا ہے کہ دس ڈسکشن از کوائٹ کامن. مے بی اس لڑکے نے بات کی, انکل نے کی, کچھ لوگ 2-3 نے کی بات کر رہے ہوں گے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ بہت بڑا فوکس ابھی اس پہ لوگوں کو ہوا, لیکن ہو رہا ہے. دے آر تھنکنگ اباؤٹ اٹ, دیر ہیز بین ٹاکس اباؤٹ اٹ, اباؤٹ دیز تھنگس. تو جو انکل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ جنات کے پاس یہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے, what they are doing right now is transferring that technology to human being. کیونکہ دیکھیں نا جنات کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں. تو مطلب جنات they can take the shape of a human being. اچھا ٹھیک ہے, تو مطلب کوائٹ پاسبل کہ کچھ جنات جو ہیں وہ ہیومن بینگ انسانوں کی شکلوں میں رہ رہے ہوں. ٹھیک ہے, وہ اسی طرح انجینئر ہوں, اور ٹھیک ہے انہوں نے یہ ڈیزائن کی ہوئی چیزیں. اور یار اسی طرح آپ کی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میسیو ڈفرینس ہے, تو جیسے کہ اے آئی چل رہی ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, تو اس میں یار اکثر اب ہوتا ہے کہ یار آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا, یار آپ جو ہے نا وہ گھر میں بات کر رہے تھے کہ یار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار دل کر رہا ہے کہ نا یار میں نا نئے ایئر پوڈ لوں. ٹھیک ہے, اور یار آپ موبائل کھولتے ہیں تو فیس بک پہ بھی ایئر پوڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یوٹیوب پہ بھی ایئر پوڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ہر چیز کی مشہوریاں ایئر پوڈ کی آ رہی ہیں. تو مطلب یہ چیزیں ابھی تک سمجھ سے اس طرح باہر ہیں. نہیں, وہ یہ نہیں کہ وہ جنات سن کے وہ آپ کو دے رہے ہیں, بٹ یو آر رائٹ کہ جو اس کے پیچھے جو ٹیکنالوجی چل رہی ہے کہ اس نے آپ کو سننا ہے اور پھر آپ کو سارا ڈیٹا کلیکٹ کر کے دے رہے ہیں, اٹس لائک کوائٹ ایڈوانس. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, دیٹس ایبسولوٹ. اب انکل سے میں نے پوچھا, مزے کی بات سناؤ, انکل سے میں نے کہا جی انکل ٹھیک ہے, سو ہو سکتا ہے آپ یہ گپ شپ ہی مار رہے ہیں, کوئی کہانیاں کر رہے ہیں. تو انکل کہتے ہیں میں نے خود جنات سے بات سنی ہے. اچھا, اب ہم بینگ اے مسلم جنات پہ بلیو کرتے ہیں, بالکل, جنات لوگوں پہ بھی آتے ہیں. اور وہ جو انکل ہیں, ہی از نو ون ایلس, ہی از این انجینئر, ہی از کوائٹ این انٹلیکچوئل پرسن. وہ بہت نالجیبل ہیں, ان کے پاس دنیا اور دین کا دونوں بہت علم ہے. اور وہ بھی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ بیٹھ کے اسٹوریاں سنا رہے ہیں ہمیں, بٹ ہی تھنکس اباؤٹ تھنگس اینڈ ہی دین ٹاکس اباؤٹ تھنگس which he is really experienced. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, یعنی کہ کوئی قصہ نہیں ہے, ایک صاحب یعنی کہ ان کے جاننے والے, ان پہ جنات کا اثر تھا. اور وہ جو تھے, وہ جو بندے تھے, وہ آئی ٹی انٹلیکٹ تھے. He was really at a quite high post, اور اس کا آئی ٹی سے ان کا بڑا تعلق تھا. تو کہتا ہے کہ ان پہ جنات کا یہ اثر تھا. پھر مولانا ایک جو ان کے کوئی لے گئے ان کو کہ یار ان کے اوپر کچھ مسئلہ ہے. تو انہوں نے ان پہ جب وہ جو علم ہے وہ پڑھا, جو قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, تو اوبیسلی اس سے جو جن ہے وہ کہتے ہیں وہ بے بس ہو گیا, وہ ویک ہو گیا, وہ بے بس ہو گیا, اینڈ ہی گاٹ ٹائرڈ اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹاکنگ. تو کہتا ہے پھر ہم نے اس سے پوچھا, کہتے ہیں یہ میرے سامنے واقعہ ہے, یعنی کہ میں آپ کو کوئی کہانی آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں. کہتے ہیں میرے سامنے یہ واقعہ, میں نے اس سے پوچھا جن سے کہ تم کون ہو. کہتا ہے he introduced himself as the general, کہ میں جنات میں سے جنرل ہوں, اور میں اس ٹائم اس بندے کے تھرو ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہا ہوں. اور یہ میں بتانے لگا ہوں. اچھا مجھے ہنسی اس وجہ سے آ رہی ہے بیکاز I didn't believe it. اچھا یار ابھی ٹھیک ہے, I didn't believe it, but I could relate. اور یہ چیز مجھے تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہوگی کیونکہ میں نے بتایا نا اس سے پہلے تھوڑی میری ڈسکشن ہو رہی ہے. اب سنو, جو جنرل ہے اس نے کہا ہے کہ وی آر ورکنگ آن ٹک ٹاک رائٹ ناؤ. اچھا ایک منٹ یار, مجھے یہ بتائیں کہ مطلب جنرل مطلب اس کا مطلب کہ جنات کے اندر بھی رینکس ہیں. ہی واز اے ریئلی ہائی رینک جن. ٹھیک ہے نا, یہ تو میں نے سنا ہے کہ مطلب جنات کی آبادی انسانوں کی آبادی سے کئی گنا زیادہ ہے. تو اس کا مطلب ہے سو دے آر ناٹ جسٹ رینڈم پیپل, سو دے آر کوائٹ آرگنائزڈ. یہی لگتا ہے اوبویسلی کوائٹ پاسبل, کیونکہ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک مخلوق ہے نا, اللہ تعالیٰ کی کریٹڈ مخلوق ہے, تو ان کا بھی ایک اسٹرکچر تو ہوگا, ایک نظام تو ہوگا کہ جس کو وہ لے کے چلیں گے, کوئی لیڈر ہوگا ان کا. اوبویسلی جو کہ ہم کہانیاں سنتے بھی آ رہے ہیں کہ ایک لیڈر ہوتا ہے, یا جنات کی لیڈر میں سے یہ بات ہو گئی, یہ ہو گیا. تو دیکھیں جی کہ اس ٹائم اگر لیٹس سے دیٹ اسٹوری از ٹرو, لیٹس سے جو انکل کہہ رہے ہیں اٹس ٹرو, I have to believe that person because میں ان کو بڑی کلوز طریقے سے جانتا ہوں, and I guess
he cannot lie. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی ریسنٹ بات مطلب انکل سے آپ کی ڈسکشن یار بالکل ریسنٹ بات ہے, بالکل ریسنٹ. اور وہ جو آپ کا دوست بات کر رہا تھا, آپ کا جو کولیگ ہے, اس نے, ہاں, وہ کب کی بات ہے؟ وہ بھی وہ تقریباً 2 مہینے ہو گئے. اچھا 2 مہینے وہ 2 مہینے پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو کٹ دا اسٹوری شارٹ, اگر ہم اس دیکھ لیں, ان کی نان مسلم اس ٹائم بلیو کر رہے ہیں کہ ایلینز آر ٹرانسفرنگ دا ٹیکنالوجی ٹو ہیومن بینگس. مسلمس کے اندر وہ بات چل پڑی ہے کہ جنات آر ٹرانسفرنگ دا ٹیکنالوجی ٹو ہیومن بینگ. مسلم اگر ہم دیکھ لیں, لیٹ سے فار ایگزامپل ان کی لے لیں مثال, تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے, خود سنا ہے, سو اوکے لیٹس جسٹ بلیو آن ہم. تو جنات آر ٹرانسفرنگ دا ٹیکنالوجی, اور نان مسلم کے بقول ایلینز. سو ٹو اس واٹ آر ایلینز, واٹ آر جنات, اٹس دا سیم تھنگ. دیکھیں نا یار, اگر ایلینز بیسیکلی ایک ان آئیڈینٹیفائڈ چیز کو کہا جاتا ہے نا, کہ جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے زمین کے اوپر, ٹھیک ہے نا, تو وہ ایک ان آئیڈینٹیفائڈ ہے. تو مطلب جنات ہی بیسیکلی ایک طرح کے, تو ہر کسی کے لیے پھر ایلینز ہی ہوئے نا. ایسے ہی ہے. اور اس میں ایک اور بھی آپ کو ایڈیشن کر دوں, ایک اور بھی جو بحث چھڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ وائٹ ہاؤس کو لے لو, یا جہاں پہ بھی یہ بڑی بڑی ڈسکشنز ہوتی ہیں, ان کے اگر آپ فلورز چیک کرو, وہ چیکرڈ فلورز ہوتے ہیں. ہاں یار, یہ میں نے بھی سنا ہے یار, یہ نا کہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب یہ جو بلیک چیکرڈ فلورز ہیں, جیسے کہ چیس کا فلور ہے بلیک اینڈ وائٹ فلور, تو کو کہتے ہیں کہ یار یہ چیکرڈ فلورز اکثر ایسی جو بڑی جو میٹنگز ہوتی ہیں, وہاں پہ ایلیومیناٹی کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور ان ایلیومیناٹی کی میٹنگز کے اندر جو شیاطین ہیں وہ آتے ہیں انسانی شکل میں. بالکل, شیاطین انسانی شکل میں آتے ہیں, اور وہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے مختلف ایجنڈاز جو ہیں وہ اپنے کارندوں کو آگے پہنچاتے ہیں, ان سے لوگوں سے اپنے کام کرواتے ہیں. تو اچھا, یہ بات جو آپ کو بتا رہا ہوں, یہ تو یار کافی فیمس جو ہے نا وہ علماء دین کی میں نے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں اس بارے میں. تو اور جیسے اب آپ نے یہ بات بتا دی, ٹھیک ہے نا, کہ مطلب جنات ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ کے دوست نے اس کو ایلینز کا نام دیا, تو اٹس کوائٹ پاسبل کہ مطلب دیز تھنگز آر ریئلی ہیپننگ. دیز تھنگز آر ریئلی ہیپننگ. تو یہ ممکنات واقعی ممکنات ہو سکتی ہیں, واقعی ہو سکتی ہیں کہ دا ٹیکنالوجی رائٹ ناؤ which is coming to this world really fast. بلکہ ایلون مسک کو دیکھ لیں کہاں تک پہنچ گیا ہے. So you never know اس کے پاس ٹیکنالوجی کہاں سے آ رہی ہے. Thank you for watching.